نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ معزز علماء اکرام، برادران اعظام، آج ہم سب کے لیے بڑی خوشی اور بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مدرسے سے 3 بچے حافظ قرآن بنے۔ یہ اہل گاندھی نگر کے لیے اور خاص طور سے ہمارے حضرت مولانا مفتی عبدالغنی صاحب سرحدی جو اس ادارے کو تقریباً 15-16 سال سے مسلسل جدوجہد اور کوششیں محنتیں کر رہے ہیں، آج یہ ادارہ آپ کے سامنے ایک دین کے قلعے کی شکل میں تیار ہو گیا۔ یہ دین کے قلعے ہیں، یہ دین کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ دین کو بچانے والے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور قرآن پاک کو حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہے۔ پچھلی قومیں، پچھلے نبیوں پہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کتابیں نازل کی، بہت سارے نبیوں پہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ کتابیں نازل کی، کہیں تورات کے نام سے، کہیں انجیل کے نام سے، کہیں زبور کے نام سے، بہت سارے آسمانی صحیفوں کے نام سے۔ لیکن وہ ساری کتابیں ان نبیوں کے ساتھ خاص تھیں، ان نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص رکھا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی بنایا وہ آخری نبی بنا کے بھیجا۔ اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی رسول آنے والا نہیں، کوئی شریعت آنے والی نہیں اور کوئی کتاب بھی آنے والی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ کتاب بھی آخری کتاب ہے۔ آپ کی کتاب کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بھی آخری بنایا اور نبی کو بھی آخری بنایا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے کسی کتاب کا کوئی ذمہ نہیں لیا۔ جو اللہ تعالیٰ نے پہلے کتابیں نازل کی، اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کی گارنٹی، ان کی حفاظت، ان کی دیکھ بھال کی کوئی گارنٹی نہیں لی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی گارنٹی لی، قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ کیا، قرآن پاک کو محفوظ کرنے کا وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب قرآن پاک کو جو محفوظ کیا وہ اللہ تعالیٰ نے ان معصوم بچوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا۔ دنیا کی کتابیں بدل سکتی ہیں، دنیا کتابوں میں تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے سینوں میں جو قرآن کو محفوظ کر دیا اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کو ادھر ادھر نہیں کر سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جو کتاب کا ذمہ لیا ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے سے، اس ہدایت کے ذریعے سے ہماری اور آپ کی زندگی رکھی ہے، ہماری اور آپ کی بقا ہے، ہماری اور آپ کی سلامتی ہے۔ اگر یہ کتاب نہ ہوتی تو سمجھ لیجئے کہ ہماری زندگی ایسی ہوتی جیسے جانوروں کی زندگی، کھاتے پیتے زندگی گزارتے چلے جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو دیکھ کے، کتاب اللہ کو دیکھ کے ہمیں یہ بتا دیا کہ اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ جیسے کسی ملک کو چلانے کے لیے قانون بنائے جاتے ہیں، دستور بنائے جاتے ہیں، سمویدھان بنائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی زندگی گزارنے کے لیے، انسانوں کو دنیا میں چلنے کے لیے، انسانوں کو جینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ایک کتاب دی ہے۔ اور وہ کتاب کیا ہے؟ جس کو ہم اور آپ قرآن پاک کہتے ہیں۔ یہ قرآن پاک، یہ کہیے کہ انسانوں کا سمویدھان ہے، انسانوں کا قانون ہے، انسانوں کی زندگی اسلام پر کیسے رہے، اسلام کے مطابق کیسے چلے، اسلام کے مطابق کیسے ہم عمل کریں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے سے ہمیں بتا دیا۔ آپ نے دیکھا دنیا کے اندر کوئی مشین خریدنے جائیے،
مشین کے بنانے والے کمپنی ہے اس کی، مشین کو بنانے کے ساتھ میں کتاب بھی بناتی ہے، جو صاحب بناتی ہے نہیں بناتی اور سمجھاتی ہے، بتاتی ہے، آپ کو سکھلاتی ہے چلانا، اس کے بعد بھی کمپنی والے یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر کتاب ہے، اس کتاب کو دیکھ لینا، کتاب کے مطابق چلانا تو یہ مشین چلے گی، اور اگر آپ نے اس کو اس کتاب کے مطابق اس مشین کو نہیں چلایا تو یہ مشین خراب ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے بھی انسانوں کے لیے، انسانوں کو حیات کے لیے، انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے ہمیں بھی ایک کتاب دی ہے۔ اگر ہم اس کتاب کے مطابق، قرآن پاک کے مطابق اپنے آپ کو چلائیں گے، اپنے آپ کو لے کر چلیں گے تو ہماری زندگی کامیاب ہوگی۔ اور اگر ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑ دیا تو سمجھ لیجیے ان کی طرح ہوگی جو آج کسی پتھر کی عبادت کرتے ہیں، کسی جانوروں کی عبادت کرتے ہیں، کسی سورج کی عبادت کرتے ہیں، کسی مخلوق کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا، ہمیں اسلام دیا، ہمیں دین والے گھر میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم نے مانگا نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر مانگے عطا فرمایا، ہمیں بغیر مانگے اللہ تعالیٰ نے اسلام والے گھر میں پیدا کیا۔ آج ہم یہ سمجھتے کہ نہیں صاحب ہمیں تو ضرورت نہیں، ہم تو پیدا ہو گئے۔ میرے بھائی، اسلام کی قدر، اسلام کی عظمت، اسلام کی اہمیت آپ ان لوگوں سے معلوم کریے جو لوگ اسلام لے کر آتے ہیں، جو لوگ اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ آج عیسائی مشنری بہت محنت کر رہی ہے عیسائیت پر، لیکن میرے بھائیوں، وہی عیسائی لوگ جب قرآن کو پڑھتے ہیں، اسلامی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، اسلامی تعلیمات کی اسٹڈی کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات کو جب پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد وہی کل جو وہ عیسائیوں کے بڑے بڑے رہنما تھے، بڑے بڑے پادری تھے، وہ ان کے مذہب کے پیشوا تھے، وہی ان کے لوگ آج اسلام کو لا رہے ہیں، اسلام کو قبول کر رہے ہیں، اور آج مسلمان اسلام کو چھوڑ رہا ہے، یہاں تک کہ لوگ ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں۔ کتنے لوگ آپ سنتے ہوں گے کہ ہندو ہو گئے، ہماری بچیاں ہندو ہو گئی، ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ چلی گئی، غیروں کے ساتھ اپنے مذہب کو بدل دیا۔ جو ساتھ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا۔ تعلیم کے نام پر، ایجوکیشن کے نام پر ہماری بہن بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں، تو ایسی تعلیم سے فائدہ کیا؟ جب تعلیم ہمارے ایمان کو، ہمارے اسلام کو نہیں بچا پائے، دنیا کی تعلیم ہمارے اسلام کو ہم سے چھین لے، تو کیوں صاحب ایسی تعلیم جائز ہوگی؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ایسی تعلیم پڑھانا ناجائز اور حرام ہے، جس سے آپ کی بچیاں ایمان سے نکل جائیں، آپ کے بچے اسلام سے نکل جائیں، آپ کے بچے مرتد ہو جائیں۔ آج غیروں کے اسکول کے اندر دیکھیے، سوریہ نمسکار کرواتے ہیں، کسی کے سامنے پوجا کرواتے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ جوڑواتے ہیں، کسی کے سامنے پرارتھنا کرواتے ہیں۔ کیوں صاحب آپ کے بچوں کا ایمان بچا؟ آپ کے بچوں کا اسلام بچا؟ نہیں بچا۔ آپ کے بچے ارتداد کا شکار ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، ایسی تعلیم سے کیا فائدہ؟ لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کی تعلیم مت دیجیے، آپ دنیا کی تعلیم دیجیے، لیکن اللہ کے رسول کے قاعدے قانون کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں۔ اپنی بچیوں کو پردے میں بھیجیے، اپنی بچی اور بچوں کو مخلوط تعلیم میں مت بھیجیے۔ مسلمانوں کی اسکول ہو، غیروں کے اسکول نہ ہو۔ اگر آپ کے اسکول نہیں ہے تو آپ اپنے اسکول قائم کیجیے، آپ اپنے اسپتال قائم کیجیے۔ اگر آپ کے بچے غیروں کے اسکول میں جا کے مرتد ہو جائیں، کافر بن جائیں، تو میرے بھائیوں ایسے اسکول میں پڑھانا ناجائز اور حرام ہے۔ اور اگر پڑھتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو غیروں کے اسکول میں سے نکالیے، نکال کے لا کے ان کو مسلمانوں کے اسکول میں پڑھائیے، تاکہ آپ کے بچوں کا اسلام، آپ کے بچوں کا دین، آپ کے بچوں کا ایمان باقی رہے۔ میرے بھائیوں، اس کی فکر کیجیے۔ اور اگر ہم نے فکر نہیں کی، ہم نے سوچا ارے کیا ہوگا، میرے بھائیوں نہیں، ماحول کے اثرات ہوتے ہیں، ماحول کے اثر پڑتے ہیں۔ آپ نے ایک قصہ سنا ہوگا، ایک کوئی آدمی عطر کی دکان پہ چلا جائے، عطر کی دکان پہ صرف بیٹھ جائے، عطر خریدے نا، تو اس کے بدن میں، اس کے دل و دماغ میں عطر کی خوشبو سما جائے گی، بھر جائے گی۔ اس نے کچھ خریدا نہیں، اس نے عطر لگایا نہیں، لیکن عطر کی دکان پر بیٹھنے سے آپ کے بدن میں، آپ کے دماغ میں، آپ کے مزاج میں خوشبوئیں آنے لگیں گی۔ اور اسی طرح آپ اپنے آپ کو کسی لوہار کی دکان پہ لے جا کے بیٹھ جائیے، آپ تھوڑی دیر بیٹھیے، آپ کچھ مت کریے گا، آپ ہتھوڑا مت چلائیے، مشین مت چلائیے، آپ کوئی کام مت کریے، صرف آپ جا کے بیٹھ جائیے۔
کہ صاحب آپ اس کے دھوئے سے بچ جائیں گے، آپ کے کپڑے کالے ہو جائیں گے، آپ کے چنگاریوں سے آپ کے کپڑوں کے اندر سوراخ ہو جائیں گے، کہ صاحب ہوں گے نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیوں، آپ جس صحبت میں رہیں گے، آپ غیروں کی صحبت میں رہیں گے تو غیروں کے اثرات آپ پر مرتب ہوں گے، آپ کی بچیوں پر غیروں کے اثرات مرتب ہوں گے۔ ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ جاتی ہیں، ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ گھومتی ہیں، ہمارے جوان بچے غیروں سے دوستیاں کرتے ہیں۔ ارے بھائی، اگر دوستی کرنا ہے تو مسلمانوں سے کرو، مسلمانوں کے ساتھ بیٹھو، مسلمانوں کے ساتھ اٹھو۔ آج ہم نے دیکھا کئی جگہ، آپ نے ابھی 3 سال پہلے چھوٹے تالاب کے اندر ایک جوان مسلمان بچہ ان کی تہوار پہ اوپر کشتی کے اندر ان کی مورتی کو لے کے جا رہا تھا، اور میرے بھائیوں مورتی گئی اور ناؤ پلٹی، وہ سب ڈوب گئے۔ اس میں معلوم ہوا کہ 2 بچے مسلمانوں کے بھی تھے۔ کیوں گئے تھے؟ وہ ان کے غیروں کے محلوں میں رہتے تھے، ان کے طور و طریقے، ان کے رسم و رواج میں جاتے تھے، ان کی عبادتوں میں جاتے، اور میرے بھائیوں ساری چیزیں کرتے، اور میرے بھائی ان کا حشر کیا ہوا؟ جو صاحب گئے کہ نہیں گئے؟ یہ چھوٹے تالاب کی بات ہے 3 سال پرانی، آپ نے بھی پڑھا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، جس وجہ سے ہمارا ایمان، ہمارا اسلام ختم ہو جائے، ہمارے اندر ایمان باقی نہ رہے، تو میرے بھائیوں کس کام کا ایسا؟ تو آپ اپنی بچیوں کے، آپ اپنے بچوں کے اسلام کی حفاظت کی فکر کیجیے کہ صاحب کریں گے کہ نہیں کریں گے، یا اپنے بچوں کے غیروں کے اسکول میں پڑھائیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مت پڑھائیے، آپ یہ دیکھیے کہ مسلمانوں کے اسکول کہاں ہیں، مسلمانوں کے اسکول میں آپ تعلیم دیجیے، مسلمانوں کے اسکول میں پڑھائیے۔ ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، انجینئر کی بھی ضرورت ہے، ہمیں کالج اور میڈیکل کالج کی بھی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، بھی پرسوں میں کروت کے ایک جلسے میں تھا، وہاں پر 300 بچیاں جامعہ اسلامیہ عربیہ مدد ترجمے والی کی شاخ بہانپور میں کلیان نگر میں مولانا امین اللہ صاحب کے داماد حافظ قسمت اللہ صاحب اس مدرسے کو چلاتے ہیں۔ میں وہاں جانا ہوا تو دیکھا ماشاءاللہ جوان بچیاں، جوان بچے، بہترین عالمہ 3 سال کا کورس کر رہے ہیں۔ اس میں ایک ڈاکٹر آئی اور وہاں پر اس نے کہا کہ میں تھوڑی دیر بیان کرنا چاہتی ہوں، اور بیو میں ڈاکٹر ایک جوان بچی آئی برقعے کے اندر، اور اس نے تقریر کی۔ اس نے تقریر کے اندر اپنی بات کو رکھا کہ میں کیا ہوں، میں کیا کرتی ہوں، اور مجھے جب میں آپریشن کے لیے تھیٹر میں جاتی ہوں تو اس میں دیکھتی ہوں کہ مرد کھڑے ہوتے ہیں، مرد لوگ سامنے کھڑے ہوتے ہیں، عورت کا آپریشن ہو رہا ہے، عورت کی ڈیلیوری ہو رہی ہے، وہاں عورت کے سامنے کون کھڑے ہیں؟ غیر لوگ کھڑے ہیں۔ تو وہ بیچاری یہ کہہ رہی تھی کہ ہماری بچیاں اس لائن میں آئے، پڑھے، تاکہ ہماری بچیاں اس جو آج جو علاج کرنے والی جو لیڈیز ہے اس کے علاج کے لیے ہماری مسلمان نرسیں نہیں ہیں، نرسوں کی ضرورت ہے، ہونا چاہیے، پڑھانا چاہیے۔ میرے بھائی، وہ ڈاکٹر بیچاری آج وہ قرآن اور دین کی تعلیم کو حاصل کر رہی، اس نے دیکھا یہ معاشرہ ماحول کیا ہے، اور میں نے بھی ان سے کہا کہ آپ لوگوں کو اس لائن کی طرف لائیے، توجہ دلوائیے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی، ہماری اولادوں کے اندر بھی ہمیں ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، ایسے انجینئر کی ضرورت ہے۔ تو میری مائیں، میری بہنیں، ان سب کو یہ فکر کرنا چاہیے، خاص طور سے ان کے والدین کو، کہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھائیں، اپنے بچوں کو دیندار بنائیں۔ آج ہوتا یہ کہ ہمارے بچوں کو مدرسے میں نہیں بھیجتے، مکاتب میں نہیں بھیجتے، سب سے پہلے کہاں بھیجتے ہیں صاحب؟ اس کو اسکول کے اندر، سب سے پہلے اسکول میں ہم دیکھتے نہیں، آپ سب سے پہلے اس کو کہاں بھیجیں؟ مدرسے کے اندر بھیجیں، مکتب کے اندر بھیجیں، کسی مولوی صاحب سے اس کی بسم اللہ کرائیں۔ جب آپ اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجیں گے شروعات سے، بچپن سے 3 سال کا جب آپ کا بچہ ہو جائے تو آپ اس کو لے جا کے مولوی صاحب سے بسم اللہ کرائیے، مدرسے میں لے جائیے اور اس کو آپ پڑھوائیے۔ جب آپ کا بچہ بچپن سے قرآن کو پڑھے گا، کلمے نمازوں کو سیکھے گا، دین کو سیکھے گا، دعائیں سیکھے گا، جب اس کے دل و دماغ میں بچپن سے اسلام اور دین بیٹھ جائے گا، ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ بچپن کا پڑھا ہوا بچپن میں بھی یاد رکھتا ہے۔ اگر آپ نے اس کو بچپن میں پڑھا دیا تو جوانی اور بڑھاپے اور بچپن میں بھی اس کو یاد رکھے گا جو بچپن کا پڑھا ہوا ہوگا۔ تو اس لیے آپ اپنے بچوں کو بچپن سے دین کی تعلیم دیجیے، پھر جب آپ دینی تعلیم دے دیں گے، جب آپ کے بچے کوئی دیندار بن جائیں گے، پھر اس کے بعد اگر وہ آپ کے بچے کسی اسکول میں جاتے ہیں، کسی کالج میں جاتے ہیں، کسی یونیورسٹی میں جائیں گے، پڑھیں گے، تو میرے بھائیوں ان کے اوپر وہی اثرات ہوں گے جو بچپن میں آپ نے رکھ دیے ہوں گے، وہی اثرات اس پر غالب ہوں گے، اور دنیا کی کوئی بھی بڑی بڑی شیطانیت طاقتیں اس کو اس کے ایمان سے بھٹکا نہیں سکتی، اس کو ایمان سے اس کو ہٹا نہیں سکتی، کیونکہ آپ نے اپنے بچوں کو بچپن سے دینی تعلیم دے دی۔
تو سب وعدہ کریے کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھائیں گے. جو صاحب پڑھائیں گے نہیں پڑھائیں گے. اور اگر آپ نے نہیں پڑھایا تو آپ کی نسل، آپ کی اولادوں کی کل کوئی گارنٹی نہیں. آپ کے بعد، آپ کی نسلوں کے بعد، دوسری تیسری نسلوں کے بعد ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں. میرے بھائیوں، اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. آپ نے سمرقند، بخارا، ازبکستان، تاجکستان، آذربائیجان، یہ وہ علاقے ہیں جہاں بڑے بڑے علم کے مرکز ہوا کرتے تھے، جو بڑی بڑی دینی درسگاہیں ہوا کرتی تھی. آپ تاریخ میں دیکھیے 700 سال، 800 سال، 900 سال وہاں پر اسلامی حکومتیں رہی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ، جو آج ہمارے مدرسوں کے اندر قرآن پاک کی کے بعد جو سب سے بڑی کتاب حدیث کی پڑھائی جاتی ہے، وہ بخاری شریف کہاں کی ہے؟ وہ بخارا. وہ کہاں پہ؟ وہ رشیا کے اندر. میرے بھائیوں، وہاں پہ بڑے بڑے علم کے مرکز تھے، بڑے بڑے محدثین تھے، بڑے بڑے اللہ والے تھے. میرے بھائیوں، آج وہاں سے دھیرے 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 اسلام ختم ہوتا گیا، مٹتا گیا. یہاں تک کہ آج وہاں کے علمی جو مرکز تھے، علمی درسگاہیں تھی، آج وہ تفریح گاہیں بنی ہوئی. جا کے دیکھ لیجیے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو یہ علماء سب جانتے ہیں اس بات کی تاریخ. آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ درسگاہیں، وہ مراکز، وہ مساجدیں آپ کی آپ یہاں پر یہ کیا رشیا کے اندر، وہ یہ علاقے تھے رشیا کے اندر جو آج میرے بھائیوں خالی ہو گئی دین سے. کیوں؟ کہ انہوں نے فکر نہیں کی، انہوں نے ان کی نسلوں کی فکر نہیں کی. میرے بھائیوں، دھیرے دھیرے وہ مرتد ہوتے چلے گئے، ارتداد کا شکار ہوتے چلے گئے. تو اگر آپ یہ چاہتے ہو اپنی اولادوں کو دیندار بنانا تو مدرسوں سے ان کا رشتہ جوڑو، مدرسے سے ان کا تعلق قائم کر دو. میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے اسی ملک ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی کتنی سال حکومت تھی صاحب؟ کیوں صاحب 900 سال تھی نہیں تھی؟ کتنی بڑی حکومت رہی. اس کے بعد حکومت چلی گئی، انگریزوں کا تسلط ہو گیا، انگریز مالک ہو گئے اس ملک کے اوپر. ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے کہا کہ کوئی بات نہیں، حکومت چلی گئی کوئی بات نہیں، لیکن کم سے کم ہمارا ایمان اور ہمارا اسلام باقی رہے. اس کی انہوں نے فکر کی اور مشورہ کر کے ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی. اور وہ مدرسہ کیا تھا؟ جو صاحب کون سا مدرسہ ہے؟ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی. اگر وہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد انگریزوں کے دور میں نہیں رکھتے، کیونکہ انگریزوں کے دور میں مدرسے ختم ہو گئے، حفاظ علماء ہونا بند ہو گئے تھے، انگریزوں نے سب پر بین لگا دیا. لیکن الحمدللہ ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے پھر اسی کی بنیاد شروع کر دی، پھر اسی کا درخت لگا دیا. وہ درخت بھی جو لگایا دین کا، وہ بھی ایک انار کے درخت کے نیچے لگایا. انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کر انہوں نے قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کی. دارالعلوم دیوبند سے آج اسی کی نسبت ہمارے ساتھ اور آپ کے ساتھ جڑی ہے. اگر دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا تو ہندوستان کا بھی وہی عالم ہوتا جو سمرقند، بخارا، ازبکستان، تاجکستان کا ہوا. کیوں صاحب ہوا یا نہیں ہوا؟ اس سے میں تقابل کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ دیکھو یہ ہندوستان اور وہ علاقے دیکھو. وہاں کے اکابر نے، وہاں کے اسلاف نے حکومت کی پرواہ نہیں کی. ہمارے بزرگوں نے حکومت کی پرواہ نہیں کی، حکومت کے لیے لڑائی نہیں لڑی. انہوں نے لڑائی کائی کے لیے لڑی؟ اپنے اسلام کو، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے. اور وہ کامیاب ہوئے. اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم دیوبند قائم کیا پوری دنیا کے اندر. اس کی نسبت پر آج یہ سارے مدارس، ان سب کا تعلق اسی دارالعلوم دیوبند سے ہے. ہندوستان میں کیا دنیا کے کسی کونے میں جائیے دارالعلوم دیوبند کے پڑھنے پڑھانے والے موجود ہیں. لیکن آج لوگ، مدارس کے لوگ دارالعلوم دیوبند کا ذکر نہیں کرتے. میں کہتا ہوں کہ ذکر کرنا چاہیے. جس نے ہمیں سب کچھ دیا، جس نے ہمیں ایک لائن دی، جس نے ہمیں ایک لکیر کھینچ کر دی کہ اس لکیر کے مطابق چلو گے تو کامیاب رہو گے ورنہ ناکام ہو جاؤ گے. میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے وہ دارالعلوم سے کام لیا. وہ دارالعلوم کے ہی سارے فضلا دنیا میں پھیلے. افریقہ میں چلے جائیے، آپ امریکہ میں چلے جائیے، یورپ کے کسی حصے میں چلے جائیے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج اگر تبلیغی جماعت بھی ہے تو وہ بھی دارالعلوم دیوبند کی دین ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگر دارالعلوم دیوبند میں نہیں پڑھتے ہوتے تو تبلیغ نہیں ہوتی. دارالعلوم دیوبند قائم ہوا، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ وہاں پڑھے. انہوں نے وہاں سے پڑھ کے نکل کے انہوں نے تبلیغ کے کام کو شروع کیا. وہ دنیا کے اندر تبلیغ کا جال بچھا دیا. اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر تبلیغ کا کام لے رہا ہے. آج اگر خانقاہیں قائم ہے تو یہ دارالعلوم دیوبند کی نسبت ہے. آج اگر ذکر کی مجلسیں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کوئی بھی جو دین کا کام ہو رہا ہے، کوئی بھی شعبہ ہو، وہ سارے کام اللہ تعالیٰ دارالعلوم دیوبند کی نسبت والے.
میرے بھائیوں وہ قربانیاں ہیں ہمارے اکابر کی، ہمارے اسلاف کی، ہمارے بزرگوں کی۔ میں کہتا ہوں اور کہنا چاہیے ہمارے مدارس کو، ہمارے ذمہ داروں کو دارالعلوم دیوبند کا ذکر کرنا چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند کی قربانیاں ہیں۔ دارالعلوم دیوبند نے ہماری اور آپ کے سروں کی ٹوپیاں بچائی، ہمارے چہروں کی داڑیاں بچائی، ہمارے وضاقت اسلامی رہنے سے انہوں نے بچایا۔ اگر وہ محنتیں نہیں کرتے تو ہندوستان کا بھی وہی حال ہوتا جیسے رشیا کا ہوا، سمرقند کا ہوا، بخارا کا ہوا، ازبکستان کا ہوا۔ آج وہ ریاستیں الحمدللہ واپس آزاد ہوئی اور الحمدللہ 1990 سے آج وہ ریاستیں مسلمانوں کی دوبارہ قائم ہو گئی، لیکن اتنی دینداری نہیں، آزاد ہوئی۔ اللہ کا شکر ہے وہ دینداری آئے گی اور آ رہا ہے دنیا کے اندر واپس، اللہ تعالیٰ اسلام کو لا رہا ہے، اسلام واپس لوٹ کے آ رہا ہے اور آئے گا۔ میرے بھائیوں دنیا کے اندر باطل طاقتیں آتی ہیں لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، مٹ جاتی ہے، مٹنے کے لیے آتی ہے، اور اسلام اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے بھیجا ہے۔ یہ اسلام قیامت تک رہے گا۔ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں، دنیا کو مٹانے کی طاقتیں، دنیا کو برباد کرنے کی طاقتیں ختم ہو گئی جنہوں نے اسلام کو مٹانے کی بات کی۔ یا تو اللہ نے ان کو ہدایت دی یا میرے بھائیوں کو اسلام لائے۔ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے یہ مدرسہ حضرت مولانا عبد الغنی صاحب نے اس کو قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو آباد رکھے اور یہ 3 حافظ قرآن ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان حافظ قرآن کے ذریعے سے ان کو عالم بنائے، حافظ بنائے، دیندار بنائے، اور ہماری نسلیں، ہماری اولادیں اس سے وابستہ ہوں گی تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے خاندان، ہمارے گھرانے دیندار بنیں گے۔ زیادہ وقت ہو گیا، مولانا عبد الغنی صاحب نے فرمایا کہ 2 بجے انشاءاللہ یہ مجلس ختم ہو جائے گی اور 2 بجنے میں 5 منٹ رہ گئے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا اور مجھے بھی آنے میں تاخیر ہو گئی۔ ایک ڈاکٹر صاحب ہے، ڈاکٹر انور صاحب فتح گڑھ والے، ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا تو ان کی جنازے میں گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، جو انتقال کر گئے ان سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور ہمارے اور آپ کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔